گو کہ قرآن پاک کا یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، پھر بھی عمل ضرور کرنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مرد گواہ بنے تو 2 مرد گواہ بنیں گے، اور عورتیں گواہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ صرف عورتیں گواہ ایسے معاملات میں نہیں بن سکتی۔ اگر مرد ہیں تو 2 مرد کافی ہیں، اور اگر 2 مرد نہیں ہے 1 مرد ہے تو پھر 1 عورت نہیں بلکہ 2 عورتیں یہ گواہ بنے۔ ان تضل احداہما، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری عورت کو یاد دلا دے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں بھولنے کی عادت کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ 2 عورتیں گواہ بنے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، یعنی گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انکار کریں، آ کر گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض ایک مقررہ میعاد تک چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں سستی نہ کرو۔ کتنا پیارا حکم ہے کہ قرض کا لین دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مدت تک قرض کا لین دین ہے تو لکھ لو، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں فرماتا ہے کہ سستی نہ کرو۔ آج جتنے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں جو کاروباری ہیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ پایا جاتا ہے، یا فلاں پر بھروسہ کیا، ہم نے اسے اتنا مال دے دیا، اس نے کہا کہ میں پیمنٹ کر دوں گا 6 مہینے کے بعد، پھر کہا 1 سال کے بعد کر دوں گا، اب یہ مکر گیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، ہمارے پیسے ڈوب گئے۔ تو اگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر لیا جائے تو کتنی آسانی ہو جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، یعنی لکھنے میں اور گواہ مقرر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ تمہیں شبہ نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض دینے والا بھول جاتا ہے اور وہ زیادہ کا مطالبہ کر دیتا ہے، تو لینے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لکھنے میں اور گواہ بنانے میں دونوں کا فائدہ ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو اس کے نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها، یہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ یعنی جو سودے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں لینا دینا ہوتا ہے اور ادھار کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اسے اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بھی، اور خاص طور پر جب بڑے سودے ہوں، تو اس وقت 2 آدمیوں کو، نیک صالح لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری بھی غلطی نہ ہو اور لینے والے کی بھی غلطی نہ ہو، کوئی بھول نہ ہو جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے، نہ گواہ کو نقصان دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لکھنے والے اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور نہ کریں، ان کے کام نہ چھڑائیں، بلکہ انتظار کریں جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ان سے لکھوائیں۔ اسی طرح لکھنے والے کو لکھنے کی اجرت نہ دینا، یہ بھی اسے ضرر دینا ہے۔
اسی طرح اگر گواہ کو بلایا جائے گا دوسرے شہر میں گواہی دینے کے لیے تو سفر کا خرچ اسے دینا ضروری ہے۔ اگر اس موقع پر سفر کا خرچ نہ دیا جائے تو یہ گواہ کو ضرر دینا ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یہ کہ نہ لکھنے والا نقصان دے ضرر دے اور نہ گواہ ضرر دے۔